اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو 17 رمضان المبارک کی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھی جا رہی ہے۔ کراچی اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں پہ بھی موجود ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے ہمارے تمام ناظرین اور یہاں پر موجود تمامی حاضرین کو بہت ہی خلوص، عقیدت اور ادب کے ساتھ عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کچھ اشعار سے کروں گا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محب کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک یوم فرقان غزوہ بدر کا دن ہے، جب حق اور باطل کے درمیان واضح تفریق ہو گئی تھی۔ آج دن ہے اصحاب بدر کا۔ غزوہ بدر دین اسلام کی پہلی فتح تھی، اور بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا تھا کہ ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف 1000 تھے، اور وہ جو 1000 تھے جن سے 313 مقابلہ کر رہے تھے، وہ 1000 اسلحے سے لبریز تھے، اور جو 313 تھے ان کے پاس کیا تھیں؟ ان کے پاس فقط 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ لیکن کامیابی دی تو اللہ نے دی، اور پھر خود بیان کیا کہ کس طرح دی، کہ کامیابی اس طرح ملی۔ یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ کامیابی اس طرح ملی کہ رب نے تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ غزوہ بدر ایک میسج بھی ہے، یہ حق اور باطل کی ایک تفریق تھی۔ حق جو ہے وہ باطل پر قابض ہو گیا اور حق فتح ہو گیا۔ اور یہاں پہ ایک میسج بدر کا کیا ہے کہ جب مد مقابل دشمن آ جائے نا تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ ایک طرف 313 تھے، کہنے کو 313 ہیں، ہے کیا لڑنے کے لیے، دوسری طرف 1000 ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ نبی بتا رہے ہیں کہ کہاں مریں گے عتبہ و شیبہ حضور جانتے ہیں، پھر ساری بشارتیں بھی نبی دے رہے ہیں۔ میں صرف یہاں پہ ایک میسج دوں گا کہ جب آپ دنیا میں کبھی کسی کے مد مقابل آئیں نا، جب آپ کے مخالف بہت ہو جائیں تو پھر تعداد سے نہیں گھبرائیے گا، پھر صرف اور صرف فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ کامیابی اللہ کی ذات دے گی، نبی کے صدقے میں دے گی۔ آج غزوہ بدر کا بھی دن ہے، اور دوسرا 17 رمضان المبارک یوم وصال اما عائشہ صدیقہ، آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ کون ہیں؟ صدیقہ، حمیرہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، فقیہ، صدیق اکبر کی لخت جگر ہیں۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والوں کی والدہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کی زندگی آدھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آدھی حبیب کائنات رسول خدا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں گزری۔ آپ وہ ہستی ہیں جن سے نکاح کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ملی۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جبریل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے والد دنیا کے سب سے عظیم شخصیت کے یار غار کہلائے، اور آپ اسی عظیم شخصیت کے رازوں کی امین بنی۔ آپ وہ ہستی ہیں جن سے خود رسول خدا فرمائش کرتے تھے کہ عائشہ تھوڑا سا پانی بچا دینا، اور پھر پیالے پر اسی جگہ سے پانی کو نوش فرماتے تھے جہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لب لگے ہوتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی شریعت کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ لازمی اپنے گھروں پہ فاتحہ کا اہتمام کریں، اصحاب بدر کے لیے بھی فاتحہ کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز سرکار کی ثناخوانی سے کروں گا، اور میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور و معروف ثناخواں وحاج انوار رضوی۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ خدا نے بھیجا
سلام لائے ملک بنا میں شہ مدینہ کوئی تو سمجھے کوئی تو سوچے ہے کیا مقام شہ مدینہ کوئی کبھی نہ سمجھ سکے گا جو کیف دل کو ملا ہے میرے قلم نے واللہ قرار پایا لکھا جو نام شہ مدینہ خدا نے بھیجا سلام لائے ملک بنا میں شہ مدینہ فلک سے کھینچا قسم خدا کی زمین پہ روح الامین کو لائی فلک سے کھینچا قسم خدا کی زمین پہ روح الامین کو لائی عجیب شے ہے عجیب شے ہے یہ ہو بے جام شہ مدینہ خدا نے بھیجا سلام لائے ملک بنا میں شہ مدینہ قسم خدا کی ضرور پہنچا وہ در پہ انوار دیکھ لو تم قسم خدا کی ضرور پہنچا وہ در پہ انوار دیکھ لو تم ہزار مفلس کو بھی ملا جب بس ایک پیام شہ مدینہ کوئی تو سمجھے کوئی تو سوچے ہے کیا مقام شہ مدینہ خدا نے بھیجا کوئی ان کا مقام سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور ناظرین یہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ جب نعت نبی ہونا تو اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے سننا چاہیے کہ انسان ان جلووں میں گم ہو جائے اور پھر یہ سمجھے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بلا تاخیر آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، جو پچھلی بھی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے، آج بھی ہیں، کون ہیں؟ جو آج کل ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں یہ بہت اہم ایشو بھی ہے کہ کراچی کے اندر منشیات کے اوپر جتنا قابو پایا گیا، جتنا نہیں پایا گیا، ہماری نوجوان نسل کس حد تک ان کے اندر انوالو ہو گئی، انہی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور چیئرمین ہیں اینٹی منشیات ایکشن کمیٹی ملیر کے۔ میں یہاں پہ انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا بہت ہی ریسپیکٹڈ ڈاکٹر سکندر سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے، اور آپ کا تعارف چیئرمین اینٹی منشیات ایکشن کمیٹی ملیر۔ آپ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے بھی آپ ٹرانسمیشن میں آئے تھے، ہم نے اس بارے میں ڈسکس بھی کیا تھا، ملیر کے اندر آپ منشیات کے حوالے سے کام کر رہے تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے گا تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں اس موقع دیا۔ اصل میں منشیات جو ہے وہ ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ 16 17 سال 18 سال کی تیزی سے جو ہے نا ملیر میں پھیلتا جا رہا ہے، جس پہ ہم نے سوچا 21 مارچ 2021 کو ہم نے اس کا بنیاد رکھا، جو آج الحمدللہ 90% ہم نے اس پہ کنٹرول کیا ہے، کیونکہ منشیات ہے، منشیات ظاہر ہے، اگر اس کو چھوڑیں گے پھر سے جو ہے نا یہ پھیلنا شروع کر دے گا۔ ایریاز وائز جو ہے نا مسجدیں نہ محفوظ تھیں، نہ گلیاں محفوظ تھیں۔ اس میں ہم نے ایک بنیادی کمیٹی قائم کی جس میں ہمارے لیڈیز ونگ بھی ہے اور بزرگ بھی ہیں، دوست نوجوان بھی ہیں، اس میں ہمارے پولیس کی ونگ
اور پلس جو ہے نا وہ رینجر ونگ بھی ہمارے شامل ہے. تو الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے میں 70% اس پر کنٹرول کیا اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ کم سے کم اپنی نسل کو بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا 21 مارچ کو آپ نے بنیاد رکھی تھی, مطلب آج اس کو کتنے سال ہو گئے؟ الحمدللہ ہم نے یہ 4 سال میں 4 سال سے آپ صرف اور صرف منشیات کے اوپر ورک کر رہے ہیں, اور صرف ملیر کے اندر کر رہے ہیں کہ ملیر سے نہیں ملیر کے اندر ہیں, جو ہمارے لیاری کے ریاض ہیں, گولی مار ہیں, جو دوست ہیں, کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ وائز جب تک آپ خود اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس پر آپ کنٹرول کرنا مشکل تو مطلب ملیر سے ہٹ کے جتنے علاقے ان کے چیئرمین الگ ہیں جو صرف منشیات کے اوپر ورک کر رہے ہیں, آپ صرف ملیر کو ہولڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں دیکھا کتنی ایج کے بچے, جب آپ نے یہ 4 سال پہلے کام شروع کیا تھا تو وہ ایوریج ایج کیا تھی کہ جس کے اندر بچے افیکٹ ہو رہے تھے منشیات سے؟ سمد بھائی الحمدللہ یہاں پہ 16 سے 17 سال, اور جن کا لخت جگر اس منشیات میں مبتلا ہو جائے تو اسی کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا ماحول ہوتا ہے. ہم نے تو وہ بھی نوجوان دیکھیں جو اس منشیات کے اندر ایک اکلوتا بیٹا جو ہے نا ایکسپائر ہو گیا تھا, اور بعض اوقات لوگ ایسے ہیں کہ اپنی برتنیں بیچ کے گھر کا جو جتنے بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی بیچ کے, کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں, اور وہ بنگلوں میں کام کرے بیچارے, گزر کے آتے رات کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز غائب ہے, کبھی کوئی چیز غائب ہے. الحمدللہ ہم نے پہلے بنیاد بھی رکھی تھی تو ہمارے بہت تیزی سے, اگر آپ 2020 سے لے کر 2021 کا دورانیہ کریں گے اس میں 56 سے 57 ہمارے نوجوان لڑکے اس میں افیکٹ ہوئے. تو 21 مارچ سے لے کر آج تک کوئی نیا ہمارا افیکٹ کا شکار نہیں ہوا. یہ ہماری کامیابی ہے. ہاں ہماری کوشش بھی یہی ہے, کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی آپ نے دیکھیں ہاسپٹل تعمیر ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, جتنے بھی پرائیویٹ کھولے ہوئے. اینٹی نارکوٹیکس کا ہمارا ہاسپٹل ہے, میں آپ کے توسل چینل کے توسل سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا اس کی چیک ان بیلنس رکھا جائے. یہ کہاں پہ واقع ہے اینٹی نارکوٹکس؟ یہ نیا انہوں نے تعمیر کیا ملیر, میران گوٹ کے جو ایریاز ہیں ملیر میں وہاں تعمیر کیا, لیکن وہاں ایسا ہے کہ جو سفارشی ہوگا وہی جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کر پائے گا, ورنہ ادروائز ہمارے اور نوجوان جو جتنے بھی غریب ہیں طبقہ ان کے لیے مشکلات. یہاں پہ ساری مشکلات ہی غریب کے لیے, امیر کے لیے کہاں سے؟ یہاں تو مر جائیں تو وہ تب تک ڈیڈ باڈی نہیں دیتے جب تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا پرچہ نہ دو ان کو, اور اس پہ جو لکھا ہوا ہے وہ نہ دے دو. معذرت کے ساتھ یہ تو سچ ہے, ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اینٹی نارکوٹکس آپ نے ہاسپٹل بتایا یہ آپ لوگوں نے خود بنوایا ہوا ہے یا یہ پرائیویٹ چل رہا ہے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ آف سندھ کے طرف سے ہے اینٹی نارکوٹکس کا, سندھ گورنمنٹ نے ہی ان کو جگہ بھی پرووائڈ کیا, بنا بھی, لیکن معذرت کے ساتھ غریبوں کے لیے نہیں ہے وہ. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, کیونکہ ہم نے جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا بہانے لارے کر کے ان کو بھیج دیتے کہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے یا اس طرح ہوگا, اور ٹیسٹ بھی وہی کروا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. اگر ان کا چیک بیلنس, میں نارکوٹیکس کے جتنے بھی کمانڈر جتنے بھی ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہاں جا کے چیک تو کر لیں کہ کون ان کو ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے, کون چیک بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, کہاں سے یہ چیک ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. جتنے پرائیویٹ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ میں بندے کو 30,000 40,000 کہاں سے لا کے دے گا. تو ڈاکٹر صاحب ان تک یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی اداروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریاستی سطح پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سندھ حکومت سے بھی گزارش کروں گا, سید مراد علی شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سر آپ ان کے اوپر نظر کرم کریں کہ آپ کے ماتحت ہیں. تو ایسی کوئی آواز, معتبر آواز جو ان تک پہنچائی جا سکے, آپ نے کوشش کی؟ دیکھو سمد بھائی, اگر آپ پولیو پہ کرتے ہیں, آپ اگر پولیو پہ اتنی سختی کر کے پولیو پلا لیتے ہیں نا لوگوں, تو اسی طرح یہ سختی جو ہے نا منشیات پہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایریوں میں جا کے دیکھیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے, اور جن کا لال اس لت میں شکار ہو, اس کی تکلیف وہی دیکھ سکتا ہے یا وہی برداشت کر سکتا ہے کہ کس طرح کی تکلیف. معذرت کے ساتھ وہی بات ہے نا کہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے, وہ ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہماری مردم شماری میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کا گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہو آپ کو, تبھی آپ ہمارے گھروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں, بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ راشن بھی دیا کریں, اور اسی طریقے سے آپ جو غریب علاقے ہیں ان پہ کام کریں. سر یہ منشیات کتنے نوجوان اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے, یہ ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے, بالکل آج بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جتنے ہمارے سوشلی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی جو وہ بنے ہوئے ہیں نا ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے, اینٹی ڈرگ ایسوسییشن ہے, وہ لوگ بھی اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. آپ نے تو صرف ملیر ڈسٹرکٹ میں کام کیا ہے. میں بالکل حق بولنے والا بندہ ہوں, سچ بولنے والا بندہ ہوں. میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ 2025 کے اندر جو نوجوان نسل اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز میں بیٹھے ہیں سر, وہ بھی منشیات کی شکار ہے. لیکن علاج کیا ہے, سولیوشن کیا ہے؟ اصل میں سنسیئر نہیں ہے, سمجھ بھائی کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے. ہم نے کہیں ریکویسٹ کہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے ایک جگہ پتہ چلا کہ وہاں منشیات کا جو ہے نا وہ کاروبار چل رہا ہے. جب ہم نے اس پہ جو ہے نا ایکشن لیا تو
सारी बात है, ये आसान अमल नहीं है, इससे बहुत सारी धमकियां हमें पहले ही मिली हैं, अब भी मिली है, हम इसकी परवाह नहीं, बहुत सारी। अभी तो अभी हाल ही में मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता पहले हमने जब ये कहा तो किसी के जरिए जो है एक पैगाम मिला कि आप हमें जानते नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा हमने आपके बड़ों को भी देखा है, आपको भी देख लेंगे। खैर मैं सलाम पेश करता हूँ SHO मलिर सिटी फरासत हुसैन साहब, नाम लेके क्रेडिट पेश। बिल्कुल, मैं SHO मलिर सिटी जो है ना आपके चैनल के तवज्जो से जो बहुत बड़े दिलेर है इस वक्त SHO मलिर सिटी फरासत हुसैन साहब हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और विंग 52 के जितने बिटाई रेंजर्स हैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने फौरी इस पर अमल करते हुए दरख्वास्त भी हमने दायर की, अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर इंशाअल्लाह अनकरीब कार्रवाई भी की जाए। वैसे नो डाउट डॉक्टर साहब इदारे सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे मैं तो तमाम फोर्सेस को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आपकी बदौलत ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम आपके मातहत हैं, लेकिन आप हम पे शफकत का हाथ भी रखते हैं और आप जो सपोर्ट करते हैं ना हम उन्हीं से चलते हैं। हमारी पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, आर्मी हो गई, हम आपके मातहत हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं और इदारे जब तक सही चलते रहेंगे तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो सिंध हुकूमत के मातहत इदारे, माजरत के साथ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप इन नौजवान नस्ल को, ये हमारा फ्यूचर है, आप इनके बारे में सोचें। फिर उसके बाद जब आपने ये काम किया आपको थ्रेड्स भी आई और उसमें आपको जो सपोर्ट किया वो इन्होंने इदारों ने किया। बिल्कुल, और उसी बार ये समझ भी मुझ पर फायरिंग भी हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्रेड आए, 2 दफ़ा फायर भी हुआ मुझ पर, स्ट्रेट फायर किया गया, लेकिन हम डरे नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर हम सिर्फ एक वो नहीं, हमारे मौजूद पूरी कमेटी है जिनमें बुजुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी, जिनमें पुलिस भी, रेंजर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी कमेटी है उन बैठ के फैसला करना है कि हमें क्या करना चाहिए, आगे का लाए अमल क्या है। आया हम सिर्फ उनका इलाज करें, इलाज सिर्फ हल नहीं है उसका, वो अगर वो इलाज करने के बाद फिर उसको वो माहौल मिलेगा तो फिर इलाज करने का फ़ायदा क्या। और आज ही एक डेथ हुई है उसी एंटी मनशियाती, जिनकी उम्र 18 साल है। लेकिन इसमें जो है ना मुझे ये बात बताइएगा कि ऐसी वजह क्या है जो ये बच्चे मंशियात की तरफ राग़िब होते हैं। देखें एक मेन सॉल्यूशन तब निकलता है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो ये देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों है। तो ऐसी क्या वजह है, इनकी एजेस क्या हैं, 17 साल, 18 साल, 16 साल, 20, 25, इवन माजरत के साथ लड़कियाँ तक मंशियात में इन्वॉल्व हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा बैठ के बहुत माजरत के साथ, लेकिन ऐसी वजह क्या है कि नौजवान इस तरफ चले गए। देखो समझ में 2 वजूहत है, एक वजूहत है बेरोज़गारी, और मैं कहता हूँ कि नहीं कहना चाहता लेकिन कहना पड़ेगा मुझे कि हमारी जो आबादी है ना वो अमूमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आबादी है और कुर्बानी वाले शहर की, लेकिन आज जब हालत देखें बेचारे उनको फैक्ट्रियों तक जो है ना उनकी, वो आपसे गवर्नमेंट नहीं मांग रहे, आपको प्राइवेट नौकरियाँ मांग रहे, वो भी आप उनको अवेलेबल नहीं करा सकते, सेहत जैसी सहूलियातें नहीं हैं। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो अब नौजवान माहौल जो मिलेगा ना उनको ऐसे ही, आप रात को 1 बजे 2 बजे आपका बच्चा आ रहा है, आप उसे पूछ नहीं रहे कि भाई इस टाइम आप गए कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं जी, ये भी चेक इन बैलेंस होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना, तरबियत तो हमेशा घर से सबसे बड़ी बात ये होती है, वो पैसे कहाँ से लेके आ रहा है, किस तरह लेके आ रहा है, जब पानी सर से गुजर जाता है फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा जो है नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी माओ के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को सबसे पहले ये चीज़ दूर रखें। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको क्रेडिट पेश करता हूँ कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये बहुत ख़तरे वाली चीज़ है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सना खां, जिनका नाम है मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी। मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया इनात पेश करें। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का ऐसा किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से
اللہ یہ سبحان اللہ سب سبحان اللہ تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا سبحان اللہ سبحان ہے اللہ آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو وہ شعر یاد آ گیا کہ رزق ان کا ہے دلاتے یہ ہیں. اور ناظرین یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواہ موجود ہے جن کا نام ہے حافظ طٰہٰ قادری. میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عطیہ نعت پیش کریں. سیر گلشن کون دیکھے بہت پیارا کلام ہے. دشت طیبہ چھوڑ کر سوب جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوب جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بے لقائے اللہ 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 بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر اور سرگزشتے غم کہوں کس تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، کان میں سبحان کہ اللہ. مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں کہ مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا کیا کہنے ہیں، سلامت رہو سلامت رہو. انگوٹھی میں چھڑا سجتا ہے، سبحان اللہ سبحان ان اللہ کی چوکھٹ. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام. ناظرین مجھے تو ایک شعر یاد آ گیا، میں ان کا تعارف آپ کو کراتا ہوں. وہ شعر پہلے سن لیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ جو بچہ ہے نا، یہ صحرا ان کے ماں باپ کے سروں پہ سجتا ہے. کوئی اس عمر کے اندر پتہ نہیں کیا وہ جو ہے ایک پروفیشن لے کے گھومتا ہے، لیکن یہ ثنا خاں ہیں، یہ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں. 3 سے 4 سال ہو گئے کرتے ہوئے. ہیں کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر جو یہاں موجود ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں. ان کا نام حافظ عبدالہادی ہے اور حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، ثنا خاں رسول بھی ہے. میں آج آن ایئر ان کے ماں باپ کو یہ کریڈٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی اولاد ہے اور یہ صحرا آپ کے سروں پہ سجتا ہے. کل بروز قیامت جب آپ اس کے توسط سے بروز قیامت محشر میں جب آپ تاج پہنیں گے نا، جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرے گا، اللہ آپ کو وہ مبارک کرے اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت کرے. میں یہاں پہ اپنے ثنا خاں کی جانب بڑھوں گا جن کا نام ہے حافظ معاذ قادری، کہ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے
صید ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ صید ہوگا رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سبحان اللہ. سلامت رہو، آباد رہو. میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. ہماری گفتگو چل رہی تھی منشیات کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ایک میسج چاہیے اور ایک سولیوشن چاہیے. میسج ماں باپ کے لیے بھی چاہیے، نوجوانوں کے لیے بھی چاہیے، سولیوشن اداروں کے لیے چاہیے، اور مستقل حل کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک طرف دیکھا ہے کہ منشیات کے اوپر گورنمنٹ پابندی لگاتی ہے، باقاعدہ گٹکوں کے اوپر بھی پابندی لگتی ہے، لیکن وہ صرف پابندی لفظوں کی حد تک محدود ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے جو آج قابو نہیں پایا جا رہا. کیونکہ جب ایک چیز ہاتھ سے قریب ہوگی نا تو وہ استعمال تو ہوگی، آپ اس کو دور کتنا کرو گے، اور پھر دور پابندی لگائی کیسے جا سکتی ہے صحیح معنوں میں، وہ بھی بتائیے گا. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اب گٹکھا ماوے پہ جو ہے نا 6 مہینے پہ ضمانت نہیں ہے جی، اور دھڑا چل رہا ہوتا ہے، اور منشیات پہ جو ہے نا وہ اریسٹ ہوتے ہیں، وہ 1 مہینے کے اندر ضمانت بھی مل جاتی ہے، سب کچھ کر کے باہر بھی آ جاتے ہیں. جی، اصل مسئلہ ایک قانون نہیں ہے. اب آج میں نے ہمارے ایک انٹیلیجنس بندہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی بندہ تو ہم پکڑیں گے، لیکن آپ اس کے مطلب جب اس کے مال بھی نکلنا چاہیے اتنا، چاہے کہ ہم اس کو اریسٹ کریں تاکہ وہ واپس دو تقریباً 1 سال 1.5 سال کی نہیں ہے. کہہ رہا ہے یار اب چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ اب آپ جب بندہ اریسٹ کرو تو اس کی ویڈیو بناؤ جی، کہ بیچ بھی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے، اور اگر بیچ رہا ہے تو اس کی کلپ بناؤ، اور گواہ بھی چاہیے. آپ مجھے بتاؤ گواہ کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا ان معاملوں آج میں. جو ہم جس ساکھ پر ہم کھڑے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس لیے کھڑے ہیں، اور یہ ہماری جو کمیٹی ہے نا 52 کمیٹیاں تھی سمت بھائی، وہ سارے کے سارے جو ہے نا کلوز ہو گئے. جی، کہ ایک فرسٹ ہماری جو کمیٹی ہے جو اہلیان صاحب ددگوڑ کی کمیٹی ہے اسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر 4 سال پہلے تھی. تو نوجوانوں کے لیے میسج یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے سگریٹ سے چرس سے اپین سے ہیروئن تک پہنچ جاتی ہے. صحیح. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا میں سگریٹ پی رہا ہوں یار برابر تو نہیں پی رہا، وہ اس حد تک آ جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ چیک ان بیلنس نہیں ہے. بچہ کس ٹائم آ رہا ہے گھر پہ کسی کو پتہ نہیں، رات کو 1:30 بجے آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، اس کی ماحول کیا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے. یہ ماحول آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اور بڑھ کر ظاہری بات ہے ان کو تو نشہ کرنا ہے. چوری جو ہے نا عام ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بائکیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ ایک طویل سفر کر کے آ جائیں، آپ کی بائک وہیں کھڑی ہے، کوئی مجال نہیں، کوئی ہاتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک اور پوائنٹ بس ایڈ کروں گا میں آپ کے لیے. تعلیمی اداروں میں منشیات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملیر کے اندر بھی ہوں گے ایسے کیسز، تو وہاں پہ کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ دیکھو اصل میں ایریا وائز آپ نے کنٹرول کیا نا تو آٹومیٹک وہ کنٹرول ہو جائے. دوسری بات یہ جتنے کباڑیاں ہیں، میں آپ کی توسل چینل کی توسل سے کباڑیاں بند ہونے چاہیے معذرت کے ساتھ. کباڑیے میں اس طرح ہے، کچھ کباڑی والے ایسے ہیں کہ وہ سامان کے عوض منشیات بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، ہم نے آن دا سپورٹ کئی میں نے کباڑیے بند کیے اسی عوض.
اور یہ میں قرار تحسین پیش کرتا ہوں SSP ملیر عرفان بہادر صاحب کو. جب وہ SSP ملیر تھے انہوں نے سب کی سب کباڑیوں پر پابندی لگا دی. I am also credit goes to you sir, thank you so much. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کہاں سے لک اپ، اور ہم نے ساری چیزیں بتائی، نشاندہی ہم نے خود کی ہے اور خود چل کے ہم نے انہیں اریسٹ کروائی. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پولیس کی ہاتھ میں چھوڑ دیا کہ پولیس جا کے اریسٹ کرے، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ آج 4 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نے 70% کنٹرول کیا، اس کی وجوہات یہی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم عالیہ، مفتی استاد محترم صاحبزادہ نذیر جان نعیمی جو کہ ہمارے بہت بڑا مدرسہ ہے، ان کی توسل سے، ان کی تعاون سے اور اللہ نے صاحبزادہ گڑ کے تعاون سے آج ہم نے 70% جو ہے منشیات پر کنٹرول کر لیا. بہت بہت آپ کو مبارکباد ہو ڈاکٹر صاحب. اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ وداؤٹ اینی سپورٹ نہیں ہو سکتا، اس میں اداروں کا بھی ہمیں تعاون چاہیے، اور وہ لوگ جو اس پہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹیم بنے گی تو آپ کسی کی نسل کو جو ہے نا وہ سنوار سکیں گے اور یہ نوجوان اپنی حقیقی راہ کی جانب گامزن ہوں گے. میں بلا تاخیر یہاں پہ جو دوران گفتگو تشریف لے کے آئے تھے ان کا نام وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے سرکار کی ثناخوانی میں اپنی عمر گزار دی اور بہت ہی میٹھا لہجہ جس طریقے سے وہ سرکار کی ثناخوانی کرتے ہیں گویا کہنا یہ چاہیے کہ اسی طریقے سے کرنے کا حق ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور جس نسبت سے وہ ہیں اور آج جس دن کی نسبت ہے اور آج وہ تشریف لے کے آئے، یہ ہماری خوش نصیبی. ان کی آواز کو آپ نے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ پہلے بھی سنا ہوگا اور آج انہوں نے ہمیں اپنا وقت بھی دیا. میں یہاں پہ ملتبس ہوں محمد شہروز ملباری جو ثنا خان رسول بھی ہیں، آپ سے ملتبس ہوں کہ آپ سرکار کی شان میں ہدیہ نعت پیش کریں. بڑا خوبصورت کلام ہے جی، عقیدے کا کلام شاعر نے لکھا. کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، جانو سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اور آج کی رات اشعار کو بڑی نسبت ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ کہاں مریں گے ابو جہل، رتبہ شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل، رتبہ شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جان
جانتے ہیں جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور اس کلام کا حاصل کلام شعر سمجھ بھائی، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس موضوع پر بات کرنا ہمارے علماء کا کام ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، ہم صرف ہماری زبان پر صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے۔ کیا؟ میں ایک آیت آپ کو دے دوں، وَمَا هُوَ لِلْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اب آپ شعر پڑھیں۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں؟ سنیں، مقطع لکھا بڑا خوبصورت، کہتے ہیں خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ناظرین۔ اب یہاں پہ جو ایک کلام ہے، میں حق تو ادا نہیں کر پاؤں گا، پچھلی ٹرانسمیشن میں نے اہل بیت کی شان میں بھی کلام پڑھا۔ آج یوم وصال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والوں کی والدہ ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کی شان میں کچھ اشعار پیش کروں اور وہ مقبول ہو جائیں۔ مومنین، تمام مومنین کی ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کوشش ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ اور تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق تو جہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ،
کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ ہے، اسی پیار کی داستان عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ اللہ پاک یہ اشعار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم صرف عرض کر سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے ان کی شان، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن رہی۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اور گیسٹ ڈاکٹر سکندر صاحب، آلسو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل ثنا خان جتنے یہاں پہ موجود تھے۔ غزوہ بدر کا ذکر بھی ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی ہوا۔ لاسٹلی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف our sponsors, one of the biggest brand روح افزا، سلمان's فوڈ، ہائیجن فیکٹر، ٹائم ویژن مارکیٹنگ، میاداد ہولڈنگز، 21 بلڈرز ہاؤسنگ اینڈ سوسائٹی، اور پراپرٹیز، ندیم کرتا پیلس، میک کلیکشن جو ہمیں خوبصورت خوبصورت کپڑے روزانہ اسپانسر کرتے ہیں۔ آلسو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ون آف دا بگیسٹ برانڈ پیزا میکس۔ جب بھی اگر آپ کو کبھی بھوک لگے سحری اور افطاری میں، تو آپ ان کی ڈیلز کو لینا نہ بھولیے گا، جن کے فری واچرز بھی اس ٹائم پہ چل رہے ہیں، آپ ان کی برانچ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کے دوران گفتگو میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ آپ اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو اجازت دیجیے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔